اسد عمر صاحب کا جو آئین واضح، سپریم کورٹ کا حکم واضح، الیکشن کی تاریخ جو ہے پنجاب کے اندر آ گئی ہے، لیکن اس وقت جو حکومت کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو جائے، جو کچھ پٹن ہوتا ہے اسد عمر صاحب اور اسد عمر صاحب کی پارٹی کو اکھاڑنا چاہتی ہے اکھاڑ لے، ہم الیکشن میں نہیں جا رہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور سعد رفیق صاحب پرانے مجے ہوئے سیاستدان ہیں، اگر وہ پبلکلی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا الیکشن ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، تو یہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی واضح کر دینا چاہیے کہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ حکومت جو ہے اس کی پوزیشن تو بڑی واضح ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آئین توڑنا پڑتا ہے تو آئین توڑ دیا جائے، لیکن عمران خان کا سیاسی میدان کے اندر مقابلہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی امید ہے، اس لیے وہ سیاسی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جمہوریت باڑ میں گئی، آئین باڑ میں گیا، اس کے جو سارے مضمرات پاکستان کی سالمیت کے اوپر ہوتے ہیں وہ جو مرضی ہو جائیں، عمران خان کا مقابلہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بالکل انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ لیکن یہ ان کی خواہش ہے، دوسری طرف صرف عمران خان نہیں ہے، صرف تحریک انصاف کی خواہش نہیں ہے، دوسری طرف 22 کروڑ پاکستانی ہیں۔ دیکھیں یہ ملک جو ہے وہ ایک ایسی ریاست نہیں ہے کہ چین کے اندر 97% لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی ہان ایتھنک آئیڈینٹی رکھنے والے لوگ ہیں۔ پاکستان میں مختلف زبان بولنے والے، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ موجود ہیں، اور ان کو جوڑ کے رکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان کا آئین ہے۔ اور کیونکہ آپ نے پہلے آئین بننے نہیں دیا تھا، کیونکہ اس وقت کی جو اکثریت کہتی تھی، آپ نے اس کو طاقت اور جبر سے دبانے کی کوشش کی، آپ نے ملک توڑ دیا تھا۔ اس لیے پاکستان کے آئین کو توڑنا پاکستان کی سالمیت کو براہ راست خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو یہ اتنی آسانی سے کہہ دینا اور نکل جانا، عمران خان چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، اگر آپ پاکستان کا درد دل پہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس وقت آئین کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اور 22 کروڑ پاکستانیوں کا جو حق ہے اس کی دفاع کے لیے۔ اسد عمر صاحب، احسن اقبال صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے تو اسد عمر صاحب پی ڈی ایم حکومت یہ کہتی ہے کہ مردم شماری کا شوشہ آپ لوگ چھوڑ گئے تھے تو ہمیں مردم شماری کرنے دیں، آپ کو جلدی کس بات کی الیکشن کی؟ سر مردم شماری آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد مردم شماری ہونی ہے، وہ اور بات ہے ایک دفعہ 17 سال کے بعد ہوئی، 19 سال کے بعد ہوئی، لیکن مردم شماری ہونی ہے، یہ آئین کی آئینی ضرورت ہے۔ اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اسمبلی جو تحلیل ہونی ہے وہ صوبائی بھی ہو سکتی ہے، وہ وفاقی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آئین کے اندر یہ جو آئین بنانے والوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ اسمبلیاں مختلف وقت پہ تحلیل ہو سکتی ہیں۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل الگ وقت پہ ہوگی تو اس کا مطلب الیکشن بھی الگ وقت پہ ہوگا، جس طریقے سے بھارت میں ہوتا ہے؟ بھارت کے اندر بھی وہی پارلیمانی نظام ہے جس طرح پاکستان کا ہے۔ وہاں کے جو سٹیٹس کے الیکشنز ہوتے ہیں وہ سارا وقت چلتے رہتے ہیں، کوئی 2 مہینے بعد، کوئی 4 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، اور وفاقی الیکشن جو ہے وہ 5 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور مختلف سٹیٹس کے مختلف سائیکل کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے نظام کے اندر یہ آئین میں بڑا واضح ہے کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن جو ہیں، صوبائی الیکشن جو ہیں وہ 2023 میں ہو رہے ہوں، وفاقی الیکشن جو ہیں وہ 2025 میں ہو رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے آئینی ضرورت پورا کرنے کے لیے 2024 کے اندر مردم شماری بھی کرنی پڑے۔ تو جو صوبائی الیکشن ہوگا وہ مختلف مردم شماری پہ ہوگا، جو وفاقی ہے وہ مختلف ہوگا۔ اس میں انوکھی بات کیا ہے؟ اس میں کون سی چیز ایسے اقبال کو نظر آ گئی جو آئین کے اندر واضح طور پہ نہیں لکھی ہوئی ہے کہ یہ ممکن ہے؟ جی چوہے صاحب۔ لیکن ابھی اسد عمر صاحب ایک ان کے بہت پتہ نہیں پوری دنیا سے سب سے بڑے سیاستدان ہیں، رانا صلاح اللہ خان، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہو سکتے ہیں اگر انتخابی مہم نہ چلے، جلسہ نہ ہو، جلوس نہ ہو، کارنر میٹنگ نہ ہو، اور میٹنگ کمرے کے اندر بھی فلاں چیزیں نہ ہوں تو پھر الیکشن۔ اصل میں وہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی طرح جیسے وہ گیم نہیں ہوتی، مطلب یعنی کرکٹ گیم اس کی بنی ہوتی ہے یا ہاکی کی، یہ جو کمپیوٹر کے اوپر کھیل سکتے ہیں آپ، تو وہ چاہتے ہیں کہ ووٹروں کے بغیر اگر کوئی الیکشن ہو جائے تو اس لیے یہ سن لیں، دس از واٹ دے وانٹ۔ یہ سنا دیتے ہیں چوہے صاحب، چوہے سنا دیں۔ الیکشن فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے، یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔
الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا، نہ کوئی جلوس ہوگا، نہ کوئی ریلی ہوگی، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنام درازی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا۔ تو اس قسم کی اگر پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نااہل قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ جی اسد عمر صاحب، احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرپیچول جو ہے کانسٹیٹیوشنل آئینی بحران پیدا ہو گیا، اور ان کا بیان بھی آپ نے سن لیا، یور کامنٹس؟ اچھا جی، یہ رانا صاحب تو شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جلسے جلوس وغیرہ نہیں ہو رہے، انہیں چاہیے کیونکہ پولیس انہوں نے لبدی پھر رہی ہے تو وہ باہر نکل کے کوئی جلسے ایسے نہیں کر سکتے، شاید اس لیے کہہ رہے۔ سر جی یہ بھی قبول ہے، کرائیں آپ الیکشن، نہ جلسے کی ضرورت ہے نہ جلوس کی ضرورت ہے، کل کرائیں آپ الیکشن۔ اگر عمران خان سویپ نہ کر گیا اس الیکشن کو، وہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے رانا صاحب، عمران خان کو اور کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات، اس پوری بات کے اندر انہوں نے ایک بات بالکل درست کی، یہ کام حکومت کا ہے ہی نہیں، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو مشورے جتنے مرضی رانا صاحب دیں، کام کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، اور الیکشن کمیشن کے سامنے ایک آئین رکھا ہوا ہے، اس کے اندر پھر میں وہی بات کروں گا کہ آزادی اظہار بھی موجود ہے، جو اس وقت اے آر وائی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس آزادی اظہار سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے جس کو رائٹ ٹو اسمبل کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ پہ موجود ہونے کی، ایک ساتھ اپنا مظاہرہ کرنے کی، یہ تمام چیزیں آئین کے اندر موجود ہیں۔ تو رانا صاحب کو پسند ہو یا نہ ہو، اگر ان کے پاس یہ نمبر ہیں تو کوئی نیا آئین لکھ دیں، فی الحال ان کے پاس نیا آئین لکھنے کے نمبر نہیں ہے۔ یہ جو آئین ہے نا، اسی تنخواہ پہ نوکری کرنی ہے انہوں نے بھی اور الیکشن کمیشن نے بھی۔ اور یہ جو احسن اقبال صاحب کا بیان ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے پرپیچول آئینی بحران پیدا کر دیا، یہ سننے